الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، گزشتہ تقریباً 2 مہینوں سے ہم جس رحمت سے محرومی کا شکار ہیں اور جس نعمت سے محرومی کا شکار ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کی بارش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسنے والا پانی، جس سے ہماری زندگی وابستہ ہے، زندگی کی ضروریات وابستہ ہے اور دیگر مخلوقات کی بھی ضروریات وابستہ ہے۔ ہم ان ایام میں مسلسل جن باتوں کو بطور تذکیر، بطور واعظ و نصیحت کے سن رہے ہیں وہ ہے ہمارے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، ہمارے اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ، خالص توبہ۔ اور یہ گرچہ سننے سنانے میں پرانا موضوع لگتا ہو، یا گرچہ وہ باتیں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، بارہا سننے میں آتے رہتی ہیں کسی نہ کسی بہانے، لیکن اس کے باوجود جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہو جاتا، جب تک بارش کا نزول نہیں ہوتا، جب تک انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کی مسائل حل نہیں ہو جاتے، تب تک اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، جب تک ہم اس دنیا کی زندگی میں ہیں، تب بھی ہمیں ہر لمحہ سچی توبہ، خالص توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ اسی بہانے اور اسی حوالے سے کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کی جائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ہود علیہ السلام اور سورہ یونس سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ان دونوں ہی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسانوں سے خطاب کیا، اور سورہ ہود علیہ السلام کی آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کی اس نصیحت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ان کے گناہوں کو پیش نظر کی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اپنے پروردگار سے جو تمہارے گناہ ہو چکے ہیں گناہوں سے معافی مانگو، اور پھر اس کے بعد مزید نصیحت کی کہ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف تم رجوع کرو، اس کی طرف تم پلٹ آؤ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، تمہیں خوب پانی عطا کرے گا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا، تمہاری طاقت میں اور بڑھوتری کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا اور انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا عظیم الشان تذکرہ کہ میرے بندوں کی نیکی کو بڑھا کر لکھو۔ یعنی جب بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے یا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو
ارادے پر بندے کو ایک نیکی، ایک اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق وہ اس نیکی کو انجام دے، وہ اچھا کام کر لیتا ہے، وہ عمل صالح کو بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس ایک عمل کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے۔ یہ پہلی رحمت، پہلا احسان کہ نیکی ایک کی ہے، عمل ایک کیا ہے، بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جا رہا ہے۔ پھر مزید کہ اگر نیت میں جس قدر خلوص ہوگا، نیت میں جس قدر سچائی ہوگی، نیت میں جس قدر صداقت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر پیروی ہوگی، سنت کی جس قدر مطابعت ہوگی، تو یہ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر اللہ رب العالمین اجر سے نوازنے والا ہے۔ یہ دوسری رحمت۔ پہلا یہ کہ نیکی ایک کی تو 10 گنا بڑھا کر کم سے کم اجر دیا گیا، اور پھر دوسری رحمت یہ کہ اسی نیکی کو نیت کے اخلاص کے بقدر 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر دیا جانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اس برے کام کے ارادے کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، جیسا کہ نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی گئی۔ یہ تیسرا احسان۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ جب بندہ اس گناہ کے ارادے کے مطابق گناہ کر لیتا ہے، برائی کر لیتا ہے، تو محض ایک برائی لکھی جاتی ہے، نیکی کی طرح 10 گنا بڑھا کر نہیں۔ جتنا گناہ کیا ہے، جتنا برا کام کیا ہے، جتنی سیئات کی ہیں، اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا، اتنی ہی برائی لکھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگر گناہ کے ارادے کے بعد وہ اس گناہ کے مطابق عمل نہ کرے، وہ اس برائی کو انجام نہ دے، ارادہ بدل گیا، عمل نہیں کیا، تو بھی اللہ رب العالمین کی یہاں نیکی لکھی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ آیا، گناہ کا خیال آیا، اب گناہ نہیں کیا تو گناہ نہ کرنے کا سبب، گناہ نہ کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ رب العالمین کی سزا کا خوف ہونا چاہیے۔ لوگوں کو میں بدنامی کا ڈر، لوگوں میں بے عزتی کا ڈر، لوگوں میں ذلت و رسوائی کا ڈر، یہ تقویٰ نہیں کہلاتا۔ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑ دینا بھی نیکی ہے، عبادت ہے، اور اس پر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بندہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں جو اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب اس احسان کو ایک طرف رکھیے، پھر اس کے بعد قرآن حدیث کے نصوص کا ایک سرسری جائزہ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے گناہ ہو جانے کے بعد توبہ استغفار میں کس قدر وسعت رکھی ہے، کس قدر رحم دلی، مہربانی اور شفقت کا معاملہ رکھا ہے۔ کسی طرح کی کوئی شرط نہیں، کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی کہ گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد بندہ کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس دن گناہ کیا اسی دن اگر وہ توبہ کرے گا تو وہ گناہ معاف ہوگا، بعد میں توبہ کرنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ جوانی میں کیا گیا گناہ اگر بڑھاپے میں بھی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے۔ پھر مزید یہ کہ ایسی بھی کوئی شرط نہیں لگائی کہ اگر دن میں گناہ کیا تو دن میں توبہ کرنا ضروری ہے، رات میں گناہ کیا تو رات میں توبہ کرنا ضروری ہے، ایسی بھی کوئی شرط نہیں لگائی۔ پھر مزید یہ کہ گناہ ہو گیا، ایسی بھی کوئی شرط نہیں لگائی کہ اگر کبیرہ گناہ کیا ہے تو کبیرہ گناہ کے لیے فلاں فلاں اعمال اور فلاں فلاں عبادات کے بعد سچی توبہ یا صدقہ و خیرات کے بعد سچی توبہ ضروری ہے، بلکہ گناہ جس قدر زیادہ ہو، گناہ کی کثرت چاہے جیسی ہو، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چاہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو اور اس کے استغفار کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں۔ آپ کسی حدیث میں یا کسی آیت میں اس طرح کی کوئی شرط توبہ استغفار کے حوالے سے نہیں پائیں گے، سوائے ایک شرط کے کہ جب بندے کی روح اس کے حلق تک پہنچ جائے تو پھر اس کی توبہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے چاہے جیسے گناہ ہو اور چاہے جتنے گناہ ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ اس توبہ اور استغفار ویسی ہونی چاہیے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، یعنی اس کے شروط کے مطابق، اس کے آداب کے مطابق۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے
اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، توبہ استغفار کی جائے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ توبہ کی قبولیت کی جو 3 شکلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان 3 شکلوں میں سے، ان 3 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی شکل میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش مسلسل رکی ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہمارے شہر میں 3 روز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ استسقاء کے اہتمام کے باوجود بارش نہیں ہوئی اور اب بھی بارش کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ قحط کے اندیشے اور سائے منڈلا رہے ہیں، اور ان تمام تر حالات کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ موجودہ حکومت کا معاملہ بھی مسلمانوں کے مسلمانوں کے تعلق سے کچھ سنجیدہ نہیں ہے۔ مسلسل طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے قوانین، اور ان قوانین کی عزت میں مسلمانوں کو لا کر ان کا یکساں حیات تنگ کرنا، انہیں زندگی کی پریشانیوں اور الجھنوں میں گرفتار کر دینا، اور مسلمانوں کی زندگی کو پوری طرح سے تنگ کر کے رکھ دینا، یہ ان کی اپنی کوشش ہے۔ یہ تمام تر ماحول اور حالات کو ایک طرف رکھیے، اور پھر ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنی نیکیوں کا جائزہ لے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھا کر 10 گنا اور اس سے بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ دیانتداری اور ایمانداری سے خود اپنے نامہ عمل کا جائزہ لینے بیٹھے، اپنی نیکیوں اور برائیوں کا جائزہ لینے بیٹھے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کے اعمال کا جائزہ لیں، تو دیانتداری کے ساتھ ہمارے ضمیر کا فیصلہ یہی ہوگا، خود ہمارا فیصلہ ہمارے اپنی ذات کے خلاف ہوگا کہ اس قدر احسانات کے باوجود، اس قدر مہربانی کے باوجود ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کم، گناہ زیادہ نظر آئیں گے، گناہوں کی کثرت نظر آئے گی۔ گناہ بھی کوئی ایک نہیں، گناہوں کی بھرمار ہے، ہر طرح کے گناہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ایسے تمام تر گناہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بالکل سر عام نظر آئیں گے۔ کہ سود خوری، ہمارے مفتیان نے ہندوستان کا حوالہ دے کر اس کو جائز قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا معمولی بات ہے، اس کے باوجود لوگ سودی کاروبار میں سر عام ملوث ہیں، اور اگر سمجھایا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسا کرنا جائز ہے، ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت؟ کہ آدمی کے لیے ذریعہ معاش اتنے کم ہو گئے کہ آدمی کو، ایک مسلمان کو حرام کاروبار، حرام ذریعہ معاش کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھانا پڑے۔ اسی طریقے سے آج توبہ استغفار کے نام پر بدعات کا اس قدر دورہ ہے کہ قحط سالی کو دور کرنے کے لیے، بارش کے نزول کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے ہی نہیں۔ بارش کو روکنے والا عمل کر کے بارش مانگی جا رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آئیہ مجلس ہو رہی ہے، آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے، جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں، جگہ جگہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ فلاں دن نماز عشاء کے بعد واجیہ مجلس ہوگی، آیت کریمہ کا ورد ہوگا، فلاں آیت اتنی لاکھ مرتبہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد نصیحت ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، پیدل چل کر آنا ہے، ننگے پیر آنا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو سراسر شرعی اعتبار سے فضولیات میں شامل ہے۔ شرعی اعتبار سے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک عمل جو دعا کا ہے، جو عبادت ہے، اس کو آدمی ایسے کر رہا ہے جیسا اللہ اس کے رسول نے بتایا ہی نہیں۔ دعا مانگ بھی رہے ہیں تو ہمارے اپنی مرضی کے مطابق، ہمارے اپنے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہر کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اور ناراض ہوگا، بارش اور رکے گی، پریشانیاں اور بڑھے گی، مسلسل ہر طرح کی الجھنیں اور مصیبتوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کے باوجود مسلمانوں کے کانوں پر اور مسلمانوں کے دلوں پر کسی طرح کا احساس نہیں ہے۔ بے دینی، دین کے نام پر بے دینی، سنت کے نام پر بدعت، توحید کے نام پر شرک و بدعت کا دورہ ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کو اس کی دعوت دی جاتی ہے، اسے صحیح سمجھا جاتا ہے، اور یہ چیز اس وقت زیادہ افسوسناک معلوم ہوتی ہے جب اس کو کرنے اور کرانے والے عام افراد نہیں، جو دین کا علم نہیں رکھتے۔ وہ افراد جو دین کا علم رکھتے ہیں،
جن کے نام کے آگے شیوخ اور علامہ کے القاب رکھتے ہیں، جو مفتیان کہلاتے ہیں، جو علماء کرام کہلاتے ہیں، وہ خود ہی اس طرح کی بدعات کو عوام کا جمع غفیر جمع کر کے انجام دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ کا ورد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے سالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہے سالی ہوئی، اصحاب کرام کے دور میں کہے سالی ہوئی. کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث بتائیے کہ اصحاب کرام نے اس طرح کی مسجد منعقد کی ہو جس میں آیت کریمہ کا ورد ہوا ہو، کسی آیت کا لاکھوں مرتبہ ورد کیا گیا ہو اور اس کے بعد توبہ استغفار کا کسی طرح کا اہتمام کیا گیا. سارا کے سارا عمل شروع سے لے کر آخر تک بدعات پر مبنی ہے. کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، کوئی چیز صحابہ کرام کے طریقے سے ملتی جلتی نہیں ہے. تو جب بدعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا؟ یہ تو شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت شیطان کو بہت پسند ہے. اس کی دو وجہ ہے. پہلی وجہ یہ کہ یہ بدعت دین کے نام پر ہوتی ہے، نیک کاموں میں ہوتی ہے. یعنی آدمی بظاہر نیک کام کر رہا ہوتا ہے اور حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر ہے، وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرے گا. اللہ کے رسول کی مخالفت کا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سزا نافذ ہوگی. اور دوسری وجہ یہ کہ اس برائی کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد، کسی بھی بدعت کو کرنے کے بعد ایک بدعتی اپنے بدعت سے کبھی توبہ کرے گا ہی نہیں. اس لیے کہ وہ نیک کام کو سمجھ کے کر رہا ہے، وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، وہ سنت سمجھ کے کر رہا ہے، تو پھر اسے توبہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک آدمی چوری کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چوری کو غلط سمجھتا ہے، وہ جھوٹ بولنے کو غلط سمجھتا ہے، وہ زنا کاری کو غلط سمجھتا ہے، وہ فحش کاموں کو غلط سمجھتا ہے، تو وہ اسے توبہ کرے گا. وہ گناہ کا احساس اس کے دل میں رہے گا اور وہ کبھی نہ کبھی اپنے اس گناہ سے توبہ کرے گا. لیکن بدعت ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے اور اسے کبھی توبہ نہیں کرتا، اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلسل قرآن حدیث کی صحیح تعلیمات سے دور کر دیا جاتا ہے اور مزید بدعتوں کے انجام کی اس کو توفیق ملتی جاتی ہے. شیطان اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ایسے ہی کاموں کو انجام دیتا ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. دین سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، اسی کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے دین کا معاملہ، ہماری عبادت کا معاملہ بھی پوری طرح سے بگڑا ہوا ہے. اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ شرک بدعت مزاروں کے چکر لگا رہے ہیں، وہاں پر جا کر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر والے کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے اپنی دعا قبول کروائیں گے، جبکہ قبر والا خود آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. جس کے قبروں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جس کے قبروں پر نظر و نیاز کیا جا رہا ہے، وہ خود آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. وہ آپ کی دعا کیا قبول کرے گا؟ اسی طریقے سے اور سنت سمجھ کر بدعت کی جا رہی ہے. تو عبادت کا معاملہ پوری طرح سے بگڑا ہوا ہے. کہیں پر بھی صحیح دین اور دین کی صحیح تعلیم مسلمانوں کے عمل میں، مسلمانوں کے کردار میں نظر نہیں آتی. اور دوسرا شعبہ جو زندگی کا ہے وہ معاملات کا، یعنی ہمارے اپنے گھر سے لے کر سماجی اور معاشرتی زندگی تک، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شہری اور ملکی سطح تک مسلمانوں کا پورا معاملات کے حوالے سے بگاڑ کا شکار ہے. نہ دیانت داری ہے، نہ کاروبار میں سچائی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور احکامات کا لحاظ ہے کہ آدمی سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کاروبار کرے، لوگوں کو حقوق ادا کرے، جس کا حق لیا اس کا حق دے دے. اور اللہ رب العالمین کے ہاں سچی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو جس گناہ کو جو گناہ ہو گیا ہے وہ اس گناہ پر نادم ہو، پوری طرح سے شرمندہ ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی شرمندگی کا پوری طرح سے کھل کر اظہار کرے. یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ کہ وہ اس گناہ سے سچی توبہ کرے، یعنی آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پورا مکمل عزم ارادہ ہو. بشری تقاضے کے مطابق وہ گناہ پھر کبھی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ سے توبہ کر رہا ہے تو اپنے گناہ پر نادم بھی ہو اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم ہو. اور تیسری شرط یہ کہ جو گناہ کر رہا تھا اس کو پوری طرح سے چھوڑ دے، اس کو دور کر دے اپنی زندگی سے، تب کہیں جا کر وہ توبہ قبول ہوگی. مثال کے طور پر جن گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ان گناہوں کے علاوہ ایک بڑا گناہ
جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جو ہماری زندگی کی پریشانیوں کے رجحانوں کا بہت بنیادی سبب ہے، وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ اللہ کے حق کو ضائع کرنے میں نماز کا چھوڑنا سر فہرست ہے۔ توحید کے بعد الحمدللہ اگر کوئی عظیم ترین عبادت ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے، اور شرک کے بعد اگر کوئی بہت بڑا گناہ ہے جسے شریعت نے کبیرہ گناہ اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے تو وہ ہے نماز کا ترک کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس عبادت کو اہتمام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سماج اور معاشرے کا ایک بڑا طبقہ بے نمازی نظر آئے گا، اور اگر علماء سلف کے اقوال اٹھا کر دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں احادیث اٹھا کر دیکھیں، خود قرآن کی آیتیں اٹھا کر دیکھیں، تو کہیں سے بھی ہمارا سماج اور معاشرہ، مسلمان سماج اور معاشرہ کہلانے کا مستحق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ میں کسے بارے میں ارشاد فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوا، کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ بات کا بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف پلٹنے کی بات کی تو اللہ کی طرف پلٹ آنے کی سب سے بہترین صورت نماز کی پابندی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات کی تو اللہ رب العالمین کے تقوی کا سب سے بڑا مظہر نماز کی پابندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس لیے کہ نماز کی پابندی کرنا یہ خشوع خضوع والوں کے ہی بس کی بات ہے، ورنہ عام لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے، بہت گراں گزرتا ہے لوگوں پر نماز کی پابندی کرنا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل کام ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں خشوع ہے، جن کے دلوں میں خشیت ہے، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی سزا اور پکڑ سے بچنے کا ڈر اور خوف ہے، وہی لوگ نماز کی پابندی کریں۔ تو تقویٰ کی بات کی، پہلے اللہ کی طرف رجوع کی بات کی، اس کے بعد تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، دونوں ہی چیزیں نماز کو شامل کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد صراحتاً کہہ دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا معاملہ اللہ کے ہاں مشرکوں کے جیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله متعمدا، کہ جس نے ایک عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک عصر کی نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ شرک کے حوالے سے یہی بات کی، لیکن اشرک لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کی سارے اعمال برباد ہو کر گئے۔ تمام انبیاء کرام سے خطاب کیا، لیکن اشرکوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جب نبیوں کے عمل شرک کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے تو عام مسلمانوں کے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر نماز کے بارے میں بھی یہی بات کی کہ اگر ایک عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دو گے تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو مسلسل نمازوں کا چھوڑنا نیکیوں کو باقی رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اس کا مطلب محدثین کرام نے 2 معنی بیان کیا ہے۔ ایک مطلب یہ کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر ایک عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ نماز کو حقیر سمجھ کر چھوڑتا ہے، نماز کو معمولی سمجھ کر چھوڑتا ہے، نماز پر کاروبار کو اہمیت دے دیا، نماز پر بچوں بیوی بچوں کے شوق کو اہمیت دے دیا، نماز پر اپنی نفسانی خواہشات کو اہمیت دے دیا، نماز کو اپنی زندگی کی ضروریات کو اہمیت دے دیا، اس کو اہم جانا پہلے وہ کیا اور اس کو کرنے کے چکر میں نماز چھوڑی، پھر بعد میں ادائیگی کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ کاروبار ہے، کسٹمر کے انتظار میں دکان میں بیٹھا ہوا ہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت بھی نکل گیا اور نہ کوئی کسٹمر اور کوئی گراہک آیا، نماز بھی ہاتھ سے چلی گئی، دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ تو نماز پر کاروبار کو اہمیت دی، ترجیح دی، آدمی وہی کام پہلے کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ اہم ہوتا ہے۔ نماز اہم نہیں تھی، نماز کو مؤخر کر دیا، اور یہ سراسر ناجائز اور حرام کام۔ تو ایک مطلب محدثین کرام نے اس روایت کا یہ بیان کیا کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اس دن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی جس دن عصر کی نماز چھوڑا ہے۔ یعنی آدمی نے صبح فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، اس صبح میں تلاوت کی، صبح شام کے اذکار کیے، کچھ صدقہ و خیرات کیا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا، بیوی بچے کو حقوق کی ادائیگی کی،
بہت ساری نیکیاں کی. نماز عصر چھوڑ دی, ساری نیکیاں صبح سے لے کر اب تک جو کیا تھا برباد ہو کر رہ گئی, کوئی فائدہ نہیں. اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ نماز کا چھوڑنا اللہ کو ناراض کرنے والے گناہوں میں سر فہرست ہے, تو پھر بارش کہاں سے ہوگی؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کیا. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو, تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, میری باتوں کو ٹھکراتے ہو, میری باتوں کو جھٹلاتے ہو, تو ان تمام گناہوں سے توبہ کر لو, استغفار کر لو. استغفروا ربکم, تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ, یعنی جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں سے سچی معافی مانگو, اور ثم توبوا الیہ, پھر اس کی طرف پلٹ آؤ, یعنی اب آئندہ گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ تم پر خوب موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا, خوب اچھی بارش ہوگی, خوب نفع بخش بارش ہوگی. اور پھر اس کے بعد وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, تمہاری طاقت اور قوت کو بڑھا دے گا. علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی فرماتے ہیں کہ یہ قوم عاد سے خطاب کیا جا رہا ہے. قوم عاد جسمانی اعتبار سے بڑے طاقت اور قوت تھے, بڑی طاقت والے تھے, بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے. وہ کہتے تھے من اشد منا قوة, ہم سے طاقتور کون ہے؟ کوئی ہے جو ہم سے طاقتور پیدا کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت اور قوت کو اور بڑھا دے گا. اور یہاں پر طاقت اور قوت کا معنی بہت وسیع ہے, صرف جسمانی طاقت اور قوت کا اضافہ نہیں ہوگا. آدمی اگر انفرادی طور پر معاش کو لے کر پریشان ہے, اللہ تعالیٰ اس کے معاش کو مضبوط کر دے گا, اس کے لیے روزی روٹی کے راستے ہموار کر دے گا. اگر ہم خاندانی طور پر مضبوط کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاندانی طاقت اور قوت عطا کرے گا. ہم سماجی اور معاشرتی طور پر کمزور ہیں تو اگر پورا سماج اور معاشرہ توبہ استغفار کرے گا تو مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہوگی اور دشمن کو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. الغرض زندگی کے جس شعبے میں بھی مسلمان کمزور ہے, اگر انفرادی طور پر کوئی مسلمان کمزور ہے اس کو انفرادی طور پر طاقت اور قوت حاصل ہو کر رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. شرط یہ ہے کہ سچی توبہ استغفار کی جائے. اور اگر مسلمان اجتماعی طور پر بے بس ہے, لاچار اور مجبور ہے, دشمنوں کی سازشیں مسلسل کامیاب ہو رہی ہیں اور مسلمان ہیں کہ مزید پستی میں چلے جا رہے ہیں, ان کو سچی توبہ استغفار کی ضرورت ہے اگر وہ اپنی طاقت اور قوت دشمن سے کہیں زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو بیان کیا کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہی کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو, تمہارے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تمہارا پروردگار تو بڑا بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام غفار رکھا ہے, وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس نے اپنا نام غفور رکھا ہے کہ وہ گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے. اس نے اپنا نام غافر الذنب رکھا ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے. اس کے علاوہ کوئی ہے جو لوگوں کو گناہوں کو معاف کرے؟ ہرگز نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچی توبہ استغفار کی جائے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کہ اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا. وہ بارش کے پانی سے تمہارے باغات اگیں گے, تمہاری کھیتیاں لہلانے لگے گی, اناج ہوں گے, پھل فروٹ ہوں گے, ہر قسم کے رزق میسر آئیں گے. اور تمام تر ذریعے معاش بارش سے ہی وابستہ ہے. اگر بارش رک جائے تو بازار میں ہر طرح کی مندی اور فساد بازاری چھا جاتی ہے. تو اب استغفار کرو, بارش کا نزول ہوگا, ذریعے معاش کے تمام تر راستے ہموار کر دیے جائیں گے. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص معاش کو لے کر مالی اعتبار سے بہت پریشان ہے, مقروض ہے, اور اس کی اپنی کمائی میں اس کے اپنے لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, تو اس کو بھی سچی توبہ استغفار کی ضرورت ہے. اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ سچی توبہ استغفار کرے. اللہ تعالیٰ بیٹے دے گا, اولاد دے گا, اور ان کے ذریعے سے تمہاری زندگی کو خوشحال کر دے گا. اور پھر نصیحت کی کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدر منزلت کو نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کرتے جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے.
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی قدر و منزلت کو پہچانا جائے، اللہ کے مقام کو پہچانا جائے. وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ لوگوں کی توبہ استغفار سے، لوگوں کی دعاؤں سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی مسافر کی سواری گم ہو جائے اور وہ بالکل مایوس ہو جائے، اچانک اس کی سواری مل جائے تو اس کو جس پر وہ خوشی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کے گنہگار بندے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر سچی توبہ استغفار کے طلبگار ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی سچی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور بندہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو اسے کہو کہ میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو ضرور بھی ضرور سنتا ہوں. تو اللہ نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو، اور ہم اللہ رب العالمین سے ہی مانگنے والے ہیں. اللہ رب العالمین تب اس سچی توبہ استغفار کو پسند فرماتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں قرآن حدیث میں جو فوائد بیان کیے گئے، جو فضیلتیں بیان کی گئی، ان تمام تر فوائد اور فضیلتوں سے اللہ رب العالمین بہرہ کرتا ہے. اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ سے جس قدر مانگا جائے اللہ تعالیٰ اسی قدر خوش ہوتا ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی کہا تھا کہ مانگنا ہے خدا سے مانگا اکبر، مانگنا ہے خدا سے مانگا اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم نے جو گناہ دن کے اجالے میں کیے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ہم نے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، نماز کو چھوڑنے کی شکل میں، حرام کاموں کے ارتکاب کی شکل میں، فحش کاموں کے ارتکاب کی شکل میں، ان تمام تر گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ گناہ ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما دے. تیرے حق سے جو تعلق رکھنے والے گناہ ہیں جس میں ادائیگی میں کوتاہی ہوئی، ان گناہوں کو بھی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. ہمیں سچی توبہ، خالص توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسی دعاؤں سے محفوظ رکھ جو دعا تیری بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی. ایسے دل سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جو دل تیرے خشوع اور خضوع سے اور تیرے ڈر سے خالی ہے. ہم ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو نفس کبھی آسودہ حال نہیں ہوتا، اور ایسے علم سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو علم دنیا اور آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر بارش نازل فرما، اور بارش کے نزول کے ذریعے سے ہماری زندگی کو آسان کر دے، دشمنیوں کی سازشوں کو ناکام کر دے، اور ہم اپنے تمام تر سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی میں ہمیں اپنے گناہوں میں ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی طرح دوری پیدا فرما دے. ہمیں ہمارے گناہوں سے دور کر دے. جب بھی گناہ کا خیال آئے تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے رک جانے، باز رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھ، سچی توبہ استغفار کے ساتھ اسلام پر، توحید پر، ایمان پر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ فرما دے، اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.